آپ اور ہم جس ہستی اور جس شخصیت کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو نور اور روشنی پہنچا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دیدار سے صرف آنکھیں ہی منور نہیں ہوتی بلکہ دل کی دنیا بھی روشن اور صافناک ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہیں نسبت ایسے ہی گھرانے سے اور ایسی ہستیوں سے ان کی نسبت جڑی ہوئی ہے، اور یہ جو شخصیت آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ایک نورانی شکل و صورت میں جو جلوہ گر ہے، یہ کوئی بریلی شریف کے ہی یا اور کسی جگہ کے یہ نہیں ہے، بلکہ اور ویسے یوں سمجھیے تو بریلی شریف سے تو آپ کے اور ہمارے ایمان کا، آپ کے اور ہمارے اسلام کا، آپ کے اور ہماری روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ ویسے یہ جو حضرت ہے وہ آپ کے اور ہمارے ہی خاندان کے، آپ کی ہی ہماری ملت کے، آپ کی اور ہماری قوم کے ہی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کی عظمت اور شان کا سکہ آج ایم پی، راجستھان، یو پی اور دوسرے دور دراز علاقوں کے اندر چھایا ہوا ہے، اور یہ سب فیض اور یہ سب جو کرم ہے وہ سب حضور سیدنا اعلیٰ حضرت، جن کو آپ اور ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں آپ اور ہم کہتے ہیں، اور باتیں ہمارے یہاں کے کچھ لوگ جو اعلیٰ حضرت سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہم اعلیٰ حضرت کو صحیح طریقے سے لوگوں کو بتا سکے ہیں۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا پریچے اور اعلیٰ حضرت کا تعارف ہم لوگوں میں اہلیت نہیں ہے، ہم میں وہ شعور نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو سمجھا سکیں کہ اعلیٰ حضرت اس ہستی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے، اور اعلیٰ حضرت کو ہم کیا اچھی طرح پہچان سکیں، اور اعلیٰ حضرت کا تعارف اور ان کا انٹروڈکشن ہم جیسے لوگ کیا کرا سکیں، جبکہ اعلیٰ حضرت اتنی ایک عظیم، اتنی اونچی ہستی کا نام ہے کہ جن کی لکھی ہوئی کتاب کو ہم جیسے لوگ باقاعدہ طور پر اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، اور اس کتاب کی اندر والی عمارت اور اندر والا جو مٹیریل اور مواد ہے اس کو ہم کیا پڑھیں، اس کی کتاب کا جو سرے ورق، جو پہلے صفحے کے پہلے ہی پیج پر جو اس کتاب کا نام ہے نا، وہ نام بھی ہم جیسے مولویوں سے پڑھا نہیں جاتا۔ اتنے زبردست چوٹی کے عالم، ایسی عربی بولنے والے، ایسی عربی لکھنے والے، جس آدمی نے جیسا بھی ان سے سوال کیا، جس لینگویج میں بھی، جس بھاشا میں بھی، تو اعلیٰ حضرت کے فتووں کو اٹھا کر کے دیکھو، اگر سائل نے فارسی کے اندر سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے جواب بھی اردو میں نہیں بلکہ فارسی میں ہی دیا، اور اگر کسی نے ان سے عربی کے اندر سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس عربی میں سوال کرنے والے کو جواب اردو میں یا فارسی میں نہیں بلکہ ایسی ادق عربی، اتنی ٹھوس عربی کے اندر جواب دیا کہ اس سوال کا جو جواب پڑھنے والا جواب پڑھتا ہے تو اس سے بھی وہ جواب پڑھا نہیں جاتا ہے، بلکہ اپنے سے زیادہ اونچی جو عربی جانتا ہے اس کے پاس لے جاتا ہے کہ صاحب آپ یہ جواب پڑھیے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اتنی عظیم ہستی ہے جس کو آپ نے، ہم نے تو پہچانا ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ پہچان کرائی بھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت، اس کے علاوہ آپ حضرات کچھ کوئی دوسرا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ آج جو خانقاہیں جو آباد ہیں، آج جو درگاہوں پر جو رونقیں اور درگاہوں پر جو روشنیاں اور درگاہوں پر جو جبین نیاز جو دکھائی جاتی ہے، اور آپ کے ہمارے دل کی دنیا جو درگاہوں سے یا بغداد سے یا ملتان سے یا کربلا سے، آپ کی ہماری دل کی دنیا جہاں بھی جس خانقاہ سے بھی جڑی ہوئی ہے اور جوائنٹ ہے، ان تمام جڑی ہوئی چیزوں کے اندر گرمی جو ہے وہ امام احمد رضا کے عشق کی گرمی ہے، وہ ان کے عشق کی گرمی ہے۔ اگر وہ ان کا عشق آپ کو ہمیں نہ گرماتا تو آپ کا ہمارا یہ تعلق اس طرح پیروں سے مشائخ سے ہرگز نہیں جڑتا، ورنہ وہابیت نے اور اس کیا کہ یہ جناب نجدیت نے تو ایسا جان پھیلایا تھا کہ لوگ خانقاہوں سے، غریب نواز سے اور کچوٹا شریف سے، بریلی شریف سے، کربلا سے، بغداد سے، ملتان سے بالکل دنیا نے کاٹ دینا ہی چاہا تھا، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی قبر پر رحمت و نور کی برکھا صبح قیامت تک برستی رہے کہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان جال کا ایک ایک تار بکھیر کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے جو جال منافقت کا اور انہوں نے جو جال کفر کا جو جال بچھایا تھا، امام احمد رضا نے وہ سارا ان کا جال آپ نے اس کا تار الگ کر کے وہاں اس کے رسول کا جال آپ نے بچھا دیا، اور آج جدھر بھی آپ اور ہم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی جو آواز سنتے ہیں، یا غریب نواز کی جو آواز سنتے ہیں، یا آپ اور ہم یا نبی سلام علیہ کا جو پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب آپ اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سب اعلیٰ حضرت کا ہی فیض ہے، وہ بریلی والوں ہی کا فیض ہے۔ اور آپ لوگوں نے، ہم نے تو جیسے ہماری برادری ہے،
ہم ملتانی لوگ ہیں تو ہم لوگ ابھی اعلیٰ حضرت کو ہم نے نہیں سمجھا اور اعلیٰ حضرت کو ہم نے اتنا نہیں جانا اور آپ اور ہم وہاں سے اتنا فیض بھی حاصل نہیں کر سکے. اور یہ آپ سے ہماری ہی برادری کے یہ ملتانی ہی ہیں اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے یہاں سے انہوں نے بریلی شریف سے فیض کے اور انہوں نے فائدے کے لابھ کے. آپ نے ہم نے تو ایک قطرہ بھی نہیں چھکا, آپ نے ہم نے تو ایک چلو کے برابر بھی اعلیٰ حضرت کا فیض نہیں اٹھایا. اور یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فیض کی نہریں کے نہریں یہ پی چکے ہیں. اور آج یہ جب بھی جدھر سے بھی جاتے ہیں تو لوگ حضور مفتی اعظم ہند کو یاد کرتے ہیں. یعنی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اور اگر کوئی بندہ کسی کا اگر خلیفہ ہوتا ہے تو خلیفہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر خلیفے کو دیکھا جائے تو اس کے پیر کی یاد آ جائے. آج بریلویت کا اور سنیت کا جدھر بھی جاتے ہیں ادھر یہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. ہم لوگ تو یہاں خواب کے اندر ہیں, ہم تو آپ اور ہم تو کونے میں اور ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اور ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھ نہیں سکے, اعلیٰ حضرت کو پہچان نہیں سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کی عمر کو اور زیادہ لمبی فرمائے اور ان کا فیض اور زیادہ رب تبارک و تعالیٰ وسیع فرمائے کہ ہمیں آج یہ کہنے کی تو جگہ ملی کہ ہم لوگ تو نہیں پہچان سکے مگر اللہ ان پہچاننے والوں کو سلامت رکھے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فیض سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور اس فائدے کو آج یہ چاروں طرف بانٹتے پھر رہے ہیں. اور آپ اور ہم ہیں کہ نہیں صاحب کیا ہے. اور یہ چیز حالانکہ میری باتیں کچھ لمبی ہو رہی ہے مگر عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بزرگان دین سے, مشائخ اعظام سے, پیران اعظام سے آپ پر ہمیں پورا رابطہ قائم رکھنا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے ہمارے گھر میں آپ کے ہمارے گھر کے پیر جب آپ کے ہمارے یہاں جلوہ فرما ہوئے ہیں تو آپ پر ہمیں ان سے پورا فائدہ اور پورا آپ کو ہمیں ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے. تو جو حضرات اب تک اگر بیعت کے اندر اور مریدی کے سلسلے میں اگر جو لوگ اب تک نہیں آئے ہیں تو یہ کوئی چاپلوسی کے لیے یا کسی اور وجہ سے نہیں کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ بندہ جب اگر کسی دائرے میں اگر آ جاتا ہے اور بندہ اگر کسی اللہ کے بندے سے اگر جڑ جاتا ہے تو پھر اس بندے کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کے پاس ثبوت رہتا ہے, پروف رہتا ہے کہ اور کوئی پوچھ بھی لے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ میرا سلسلہ قادریہ ہے, میرا سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے, میرا سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے, میرا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے. اور جب آپ اس طرح اپنے سلسلوں کے جب نام لیں گے تو آپ کو ہمیں اگر کوئی نماز کی یا آپ کو ہمیں اگر کوئی دوسری آپ کو ہمیں اگر کوئی اس طرح کی شکشا اور نصیحت دینے کے لیے آئے کہ نہیں صاحب اولیاء اعظام میں ان لوگوں میں کیا پڑا ہوا ہے اور آپ نے نام لے لیا کہ میرے پیر تو بریلی والے ہیں تو بریلی کا نام جو لگے گا نا تو جھٹکا سامنے آ جائے گا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں صاحب یہ تو کوئی بندہ ہے خدا کا کہ جس کا تعلق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہے. اور یہ جتنے بھی سلسلے ہیں تو یہ سلسلے کوئی الگ الگ کام نہیں بتاتے ہیں, یہ چاروں کے چاروں جو سلسلے ہیں یہ دریائے محمدی کی 4 ندیاں ہیں کہ جس ندی سے بھی پانی پیو گے دریائے محمدی کا ہی ذائقہ آپ کو ہمیں محسوس ہوگا. اور یہ جیسے مشائخان نظام الگ الگ ہیں, جیسے یہ قادری سلسلے والے, ہم نقشبندی سلسلے والے, کچھ حضرات اشرفیہ سلسلے والے اور آپ اور ہم سہروردی سلسلے والے. تو یہ سلسلے پھر الگ الگ کیوں ہیں اور کچھ سلسلوں کے اندر کیا ہے کہ کچھ کے اندر مراقبہ زیادہ ہے, کسی کے اندر ذکر بالجہر ہے, کسی میں ذکر بالخفی ہے, کسی میں کوئی طریقہ ہے, کسی کے اندر کوئی طریقہ ہے, کسی کے اندر کوئی طریقہ ہے. تو آخر یہ جب کام سب کا ایک ہی ہے اور سب کا ہی کام یہ ہے کہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رشتہ جوڑتے ہیں اور رسول اللہ ہی کی طرف سب کو مائل کرنے والے ہیں, تو پھر یہ الگ الگ نام ان سلسلوں کے کیوں اور الگ الگ طریقے کیوں, الگ الگ وظیفے کیوں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ہیں جامع الصفات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجموعہ کمالات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ تمام کمالات و محاسن کے حضور کیا ہے, اکیلے حضور مجموعہ ہے. یعنی ایک دیوانہ کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. یعنی جو اگلے پیغمبر جو الگ الگ کمالات رکھتے ہیں تو وہ تو ایک ایک پیغمبر ہے جو الگ الگ معجزہ الگ الگ کمال رکھتا ہے, مگر ہمارا نبی ایسا انوکھا عظمت والا نبی ہے کہ جو نبی سارے کے سارے کمالات اکیلے ہی رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تو صداقت کا امام بنایا جنہیں آپ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں, کسی کو آپ نے عدالت کا بادشاہ بنایا جن کو آپ اور فاروق اعظم کہتے ہیں, کسی کو عثمان غنی بنایا جسے آپ اور ہم وہ دنیا ذو النورین کے نام سے یاد کرتی ہے, اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ فرمایا, کوئی شجاعت کا بادشاہ ہے,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کسی کو سارے کے سارے کمالات حضور نے کیوں نہیں دے دیے؟ حضور جب جامع کمالات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق ہی کو شجاعت بھی دے دی ہوتی اور عدالت بھی دے دی ہوتی اور کیا کہیے سخاوت بھی دے دی ہوتی. تو الگ الگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا. صداقت والا اور ہے, عدالت والا کوئی اور ہے, سخاوت والا کوئی اور ہے, شجاعت والا کوئی اور ہے. تو الگ الگ حضور نے کمالات کیوں بانٹے؟ تو دوستو وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات اس دنیا کے اندر, اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے کوئی ایسا منوش اور آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ جو حضور والے سارے کمالات اس کے اندر آ سکیں. حضور کا تو مثل پروردگار عالم نے بنایا ہی نہیں ہے. یہ آقا کا فضل و کرم ہے کہ کسی کو کوئی کمال عطا فرما دیا, کسی کو کوئی کمال عطا فرما دیا, کسی کو کوئی کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا. اور ان کے الگ الگ درجے بتا دیے کہ تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, وہ فقہ حنفی کے امام ہیں, کوئی فقہ کا امام ہے, کوئی جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے وہ تفسیر کے امام ہے, کوئی تفسیر کے امام ہے, کوئی حدیث کے امام ہے, کوئی فقہ امام ہے, کوئی نحو کے امام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ سبجیکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیے. تو یہ ہے کہ واقعی منزل تو سب کی امت خضرائی ہے, سب کو تو بارگاہ رسول اللہ ہی میں پہنچنا ہے, مگر الگ الگ جو کمالات اور الگ الگ جو مقام اور جو منزلیں ہیں تو وہ منزلیں الگ الگ وسیع ہوئی ہے. ابو بکر صدیق کو کسی منزل کی رہنمائی کے لیے رہنما بنا دیا, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی منزل کسی درجے کا رہبر و رہنما بنا دیا. اس طرح وہ سب کے سب کوئی اس درجے کی طرف بڑھاتا ہے, کوئی ادھر بڑھاتا ہے, اور بڑھاتے بڑھاتے آخر سب کی منزل ہوتی ہے مدینہ منورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے دھول تک پہنچنا یہ آپ کا ہمارا سب کا غلاموں کا کام ہے. اور یہ کرتے کون ہے نسبت جو کراتے کون ہے؟ ایسے مشائخان اعظام اور بزرگان دین جو آپ کی ہماری نسبت وہاں سے پکی کرتے ہیں. اور جن لوگوں کی نسبت ان سے پکی ہو جاتی ہے تو ان کی شان اور ان کی عظمت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ مجنوں ایک بار کسی ایک کتے کو پکڑ کر بیٹھا ہے. لوگ جب اس کے نزدیک پہنچے بھیڑ لگا دی اور کہا مجنوں یہ کتے کو اپنے پاس میں کیوں بٹھائے رکھا ہے؟ تو لوگوں نے یہ دیکھ کر اور حیرت کی کہ اس نے کیا کیا کہ اس کتے کے پیر کو پکڑ کر کے اس کتے کے پیر کو وہ چومتا ہے, ہونٹوں سے لگاتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے. لوگوں نے کہا دیوانے یہ کیا کرتا ہے؟ کتے کے پیر کو چومتا ہے, اس سے تیرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے کیا بات ہو گئی؟ تو مجنوں نے واپس جواب دیا کہ دیوانوں تمہیں کیا پتا کہ میں اس کے قدموں کو کیوں چومتا ہوں؟ کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اس کتے کو لیلا کی گلی میں کبھی کبھی آتے جاتے دیکھا ہے. کبھی یہ لیلا کے دروازے پر جا بیٹھتا ہے تو بس وہاں بیٹھنا, وہاں جانا, اس کا اس در پر جاتا ہے, اس چوکر پر کبھی کبھی جا بیٹھتا ہے. اس نسبت کی وجہ سے میں اس کے قدموں کو چومتا ہوں. دوستو جو اللہ کے بندوں سے جن لوگوں کا رابطہ قائم ہو گیا, جو رسول اللہ کے در کے جو ہو گئے, تو ان کی تو عظمت و شان کا عالم تو بہت ہے, مگر بندگان خدا نے ایسا دیکھا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کتوں کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں کہ محبوب کا کتا ہے تو اس کتے کا بھی زیادہ ادب و احترام کیا جائے. ہمارے پیر قبلہ پیر سید جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کے اندر کسی نے کتے کو مارا, اس کتے کا خون نکل آیا, تو حضور قبلہ عالم محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پیر جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ مبارک پھاڑ کر کے آپ نے اپنے امامے سے اس کتے کے پٹی باندھی. آپ کے مریدین وغیرہ مچل پڑے اور چلا اٹھے, کہا اے امیر ملت حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کتے کے پیروں کو آپ اپنے امامے سے باندھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا نادانو تم صرف کتا ہی کہہ رہے ہو کہ یہ کتا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کے کوچے کا کتا ہے, کس کی گلی کا کتا ہے, یہ محبوب کی گلی کا کتا ہے. اس کا اگر میں اپنے امامے سے بھی باندھ رہا ہوں پھر بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. تو ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ تو کتوں کا بھی ان کا بھی وہ ادب اور احترام کرتے ہیں کہ یہ محبوب کی گلی کا کتا ہے. اور صرف یہ ہم ہی آپ حضرات کہو گے کہاں لیلا مجنوں کی اور آپ کتوں کی باتیں کرتے ہیں, اس کا دین سے اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, اس کا دین سے اسلام سے اور قرآن سے پورا تعلق ہے. جس طرح کچھ لوگ اپنے محبوب کی گلی کے کتوں سے پیار کرتے ہیں اور وہ کتے بھی
काबिल जिक्र हो जाते हैं। तो इसी तरह कुरान पाक में भी रब तबारक व तआला जल्ल वाला ने भी अपने महबूबों के कुत्तों का कुरान में जिक्र फरमाया है। इसलिए कि असहाबे कहफ जो असहाबे कहफ गुफा के अंदर जाकर के बैठने वाले थे, तो एक कुत्ता जो उनके साथ था, उस कुत्ते को उन्होंने बड़ा दुत्कारा और कहा कि कुत्ते अब तू चला जा। मगर कुत्ता जुबान हाल से कहता है कि जब मैं सुख में तुम्हारे साथ रहा हूं तो आज दुख में तुम्हारा साथ छोड़ दूं, नहीं अब जिधर आप जाओगे उधर मैं ही जाऊंगा। तो वो कुत्ता उनके साथ हो लिया और कुत्ता भी उनके साथ रहा। तो कब तक रहा? 309 बरस हो गए उनको उस गुफा में सोए हुए, और कुत्ता भी वहीं जाकर के लेट जाता है, बैठ जाता है। तो 309 साल के बाद जब वो असहाबे कहफ गुफा वाले वापस उठे, 309 साल के तक असहाबे कहफ उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो भी बिल्कुल सही और सलामत रहे। यानी ये जो 7-8 आदमी थे अल्लाह के बंदे, तो ये 309 साल तक वहां सोए रहे, इनकी रूहें निकल गई, ये लोग भी सलामत रहे। लेकिन इनके साथ जो कुत्ता आ गया था, वो कुत्ता भी इनकी बरकत से 309 साल के बाद ही वही सही सलामत रहा। यानी अल्लाह वाले को बातें वफात सलामत रहते ही है, मगर अगर किसी कुत्ते को भी उनके ताल्लुक हो जाता है तो वो उनके सदके में उस कुत्ते को भी सही सलामत रखा जाता है। और फिर उस कुत्ते के बैठने का अंदाज कुरान पाक ने यूं बयान किया, वकल्बहुम बासितुन ज़राए बिल वसीत, यानी कुत्ता उनका अपने पैरों को पसारे हुए इस अंदाज से बैठा हुआ है। यानी अल्लाह ताला अपने महबूबों से तो प्यार करता ही है, मगर उनकी बारगाह का अगर कोई कुत्ता अगर उनका हो जाता है तो वो उस कुत्ते के बैठने का अंदाज भी बयान फरमाता है। तो दोस्तों, निस्बत बहुत बड़ी चीज होती है, और निस्बतों से आदमी के सीने में, आदमी के दिल में, उसके दिल में ईमान और इस्लाम का उजाला और ज्यादा पक्का और मजबूत होता है। तो मशाइखाने इज़ाम, पीराने इज़ाम से आकर हमारा सिलसिला बदस्तूर कायम और कायम रहे, और आप और हम जो हज़रात अब तक बैत में अगर नहीं आए हैं बहुत से लोग किसी सिलसिले से, तो ये आपके हमारे, ये आपके मुल्तानी आपके ही हमारे ही है बुजुर्ग साहब। मुझे हजरत ने कोई इस तरह की बात नहीं की है, लेकिन अर्ज ये करना है कि आप और हम, जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है, जैसे अशरफी सिलसिले कोई बुजुर्ग आ गए तो बातें कहते हैं क्या है हमारा तो सिलसिला सौरवरी सिलसिला है, हमारे तो मुल्तान शरीफ जो पीर आते हम तो उनके ही मुरीद होंगे। जैसे अजहरी मियां तशरीफ ले आए तब भी बहुत से लोग, यानी ये कुछ अपने दिल के अंदर जो तंगी रखते हैं ना, वो इस तरह की बात कर बैठते हैं। हालांकि जितने भी सिलसिले हैं वो सारे सिलसिले आपके हमारे ही सिलसिले हैं, कोई सिलसिला तो नऊजुबिल्लाह इधर उधर का कोई बाहर का नहीं है, सारे सिलसिले आपके हमारे ही हैं। तो चलिए साहब, आप और हम इस तरह उनके बारे में सोच लेते हैं, और ये तो साहब ये तो आपके हमारे बुजुर्ग हैं, ये बुंदू भाई आपके हमारे, ये जो अल्लाह पिता जी के साहबजादे हैं, इनके ये क्या कहते हैं साहब, वो हैं भाई साहब हैं, कोई इनके भतीजे हैं, कोई इनके भांजे हैं, कोई इनके क्या किए जनाब, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, इस तरह मतलब ये चौक वालों के भी रिश्तेदार है, और भी दूसरे लोगों के इमाम दीन वगैरह जितने भी लोग आपके हमारे जितने भी, हर किसी के इनकी मतलब ये रिश्तेदारी वगैरह बंदी हुई है। ये कोई आज की नहीं, ये बरसों की है। कुछ आपके हमारे मुल्तानी भाई निबाड़ा चले गए, कोई नीमच चले गए, कोई इंदौर चले गए, कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए। तो हमें और आपको ये चाहिए कि आप और हम कुछ मुआशरे की इस्लाह के लिए, कुछ अपने दिलों की इस्लाह के लिए आप और हम अपने बुजुर्गों से रास्ता कायम रखें, और इनसे अर्ज है कि आप हमें हर बार जब कभी भी अजमेर शरीफ आपकी हाजिरी हो और आप इधर तशरीफ लाएं तो जरूर कुछ वक्त दिया करें, ताकि हम लोग भी आपसे और आपके मशाइख़ निज़ाम से फैज़ हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला हमें और आपको इनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़